کے لیے جس نے جا کے لسٹیں سبمٹ کرائی. میں آپ کو یہ انفارم کرنا چاہتی ہوں آج کی ہیئرنگ کے حساب سے الیکشن کمیشن نے بلیٹنٹلی سپریم کورٹ میں ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کے بہت سارے میں کہوں گی کہ غلط بیانی کی ہے. حقائق اس سے بالکل برعکس ہیں. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی پہ بہت ہنسی آ رہی تھی ان کو. آپ سب نے انہی کیمراز میں دیکھا تھا کہ نظریاتی 4 گھنٹے کے لیے نظریات سمیت غائب ہو گئے اور جب وہ واپس آئے تو اغوا برائے بیان جو ہوا تھا تو پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ اب آپ ہی دکھائیں گے. آپ کو پتہ ہوگا. میرا خیال ہے آج کیمروں میں جب آپ میری بات یہ سنائیں میڈیا کے تھرو جب آج ان ساری چیزوں کو بتائیں تو خبروں میں وہ پریس کانفرنس بھی ضرور دکھائیے گا جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے کروائی گئی. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کی شام کو جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا وہ بھی ضرور پلیز چلائیں. یہ کام آپ نے آج لازمی کرنا ہے تاکہ یاد دہانی ہو کہ اس ملک میں الیکشن ہوا تو کیسے ہوا. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر مانگا تھا. ہم نے صرف الیکشن نہیں مانگا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ سرکار کی مشینری کے نگرانی میں الیکشن کے نام پہ استحصال کیا جائے, ووٹر سے اس کے ووٹ کا رائٹ چھین لیا جائے, کینڈیڈیٹ سے اس کا نشان چھین لیا جائے, اس سے پولیٹیکل پارٹی ہونے کا حق چھین لیا جائے. میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ بطور پاکستان تحریک انصاف ہم نے بالکل جو کٹ آف ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دی تھی اس سے پہلے اپنی ریزرو لسٹیں جمع کرائی تھیں اور ہم نے اپنے سب نے جتنی خواتین کھڑی ہیں انہوں نے اپنے پیپرز بطور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے جمع کرائے ہیں. ہمیں الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کی ڈیٹ نہیں دی. ہمیں الیکشن کمیشن نے ریفیوز کیا. اس ٹائم پہ کیا جب ابھی بلہ چھینا بھی نہیں گیا تھا. جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان ری انسٹیٹ کر دیا تب بھی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ہمیں اس وقت بھی اسکروٹنی کا رائٹ نہیں دیا. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے بہاف پہ ویمن ونگ کی طرف سے ہم نے اپلیکیشن فائل کی. آج ججز پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آئی تو وہ بھاگنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو میں بتاتی چلوں کہ یہ آن ریکارڈ ہے اور ہم نے وہ ریکارڈ اندر جمع کرایا ہے. 24 دسمبر کو ہم نے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن فائل کی جس کی ڈائری نمبر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کی ہیں. عالیہ حمزہ نے بھی پٹیشن فائل کی ہے, میں نے پٹیشن فائل کی ہے, ہماری جنرل سیکرٹری کھڑی ہیں انہوں نے پٹیشن فائل کی بطور سٹیک ہولڈرز, اور ہماری جو پنجاب کی لسٹ کی سٹیک ہولڈرز تھی انہوں نے بھی پٹیشن فائل کی ہیں. ہم نے سندھ میں بھی پٹیشن فائل کی ہے. ہم نے مکمل ڈیو ڈیلیجنس کی ہے اور ہمیں آگے سے پھر بتایا کیا گیا. آج ایک آنریبل چیف جو جسٹس صاحب ایک بیٹھے تھے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا بلہ لے لینے سے, اور یہ یحییٰ صاحب نے بھی بات پوچھی, کیا کسی پارٹی کا جو حق ہوتا ہے بطور پولیٹیکل پارٹی کیا وہ ختم ہو جاتا ہے. جسٹس منیب صاحب نے پوچھا کہ کیا ایسی پارٹی جس سے سمبل لے لیا جائے اس کے کینڈیڈیٹس دوسرے سمبلز پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے بطور وہ پی ٹی آئی, جس کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا کیونکہ وہ یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کے اپنے نوٹیفیکیشنز ہیں. 2 فروری کا نوٹیفیکیشن, 13 جنوری کی شام کو دیا ہوا نوٹیفیکیشن, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی بنا رہا ہے. میں اس حق سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں پٹیشنر ہوں. میں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کی ہے. میں نے الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے اور میں نے ہی الیکشن کمیشن کے خلاف اس سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں یہ عوام کے بل بوتے پہ کھڑے ہیں اور ان کے رائٹس کو سلب کیا گیا. ہم سے بطور پولیٹیکل پارٹی رائٹ چھینا گیا ہے. ہمیں انہوں نے بطور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ریفیوز کیا ہے. آج جب وہ یہ جھوٹ بول رہے تھے میں اس لیے کورٹ میں کھڑی ہوئی کہ میری شکل دیکھی جائے, میں پی ٹی آئی ہوں. میں نے پی ٹی آئی کے ہم سے جب ریزرو سیٹوں کا حق اس لیے چھینا گیا کیونکہ ہم سے پولیٹیکل پارٹی ہونے کا حق بھی بطور الیکشن کمیشن انہوں نے ایک طرح سے چھین لیا تھا. کیا وجہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹی تھے تو پھر ہماری لسٹیں نہیں ایکسیپٹ کی گئی. ہمارے لوگوں کو آپ یہی نشان دے دیتے جو بطور انڈیپینڈنٹ ہمیں دیے تھے, لیکن ہمارے ناموں کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں رکھا گیا اور یہ سب کچھ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. سو اس لیے ہم ان کے خلاف اس کورٹ میں آئے اور مجھے پوری امید ہے آئین کی اسپرٹ یہ کہتی ہے کہ ڈیموکریسی کی پروٹیکشن یہ کہتی ہے پروپورشن آف ریپرزینٹیشن کا رول آپ اوور رول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی پارٹی کو 1 سیٹ جنرل الیکشن میں ملے
اور آپ اس کو 4 ریزرو سیٹس دے دیں. میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں، میں ایک سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی اور فارم 45 پہ اپنے حلقے سے جیتی ہوئی ہوں. ایک ممبر نیشنل اسمبلی جو ریزرو سیٹ پہ الیکٹ ہو کے جائے یا ایک پروونشل اسمبلی کا ممبر خاتون ریزرو سیٹ پہ جائے، اس کا الیکشن، اس کا اسمبلی میں برابر کا رول بھی ہوتا ہے، برابر کا ووٹ ہوتا ہے. آپ ایک پارٹی جس کی 16 یا 17 سیٹس ہیں، اس کو 10 سیٹیں آپ اٹھا کے خیرات میں یا تحفے میں دے رہے کیونکہ وہ آپ کو پسند بہت ہے، اور آج انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا ووٹ کو عزت دو، اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا کبوتر والی سرکار سے. تو مجھے بتائیے کہ آپ 10 ممبران تو ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے گفٹ مل گئے. گراؤنڈ پہ عوام سے تو وہ ووٹ نہیں لے سکے، عوام سے جا کے سیٹیں نہیں جیت سکے، لیکن الیکشن کمیشن نے اتنی مہربانی کی کہ ڈبے پہ رکھی ہوئی مٹھائی کی طرح سب کو ڈبے بھیج دیے کہ لے لو، 10 تم لے لو، 5 تم لے لو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کو خالی نہیں رکھ سکتے. میں یاد دلاتی ہوں، یہاں پہ ریکارڈ درست کرتی ہوں، 11 اپریل 2021 کو ہم نے ریزائن کیا تھا نیشنل اسمبلی سے، اور ہم سمیت اپنے لیڈر عمران خان کے اسمبلی سے باہر گئے تھے. 16 اپریل کو الیکٹ ہونے والے راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر اس وقت کے 17 جنوری کو ہمیں ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں 2022 میں، لیکن ہمارا جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہمیں ریزائن کا، ایکسیپٹنس کا، وہ 11 اپریل کا نکالا ہے، 11 اپریل 2021 کا نکالا ہے. مجھے سوال پوچھنا ہے الیکشن کمیشن سے، آپ کے رولز کہتے ہیں، جو ابھی آج ہمیں بڑے رولز بتائے ہیں، میرے تو کان پک گئے ہیں، آج کانوں میں سے بھی نمبر نکل رہے ہیں باہر. الیکشن ایکٹ اور 104 بہنا شروع ہو گیا. سوال پوچھ رہی ہوں، ایک سیٹ نیشنل اسمبلی کی اگر خالی ہوتی ہے تو آپ 3 مہینے تک اس پہ دوبارہ الیکشن کراتے ہیں. آپ نے تو 11 اپریل سے ہماری سیٹیں ڈی نوٹیفائی کی. پوچھنا چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کے پچھلے ٹینیور کے ختم ہونے تک ان پہ دوبارہ الیکشنز کیوں نہیں کرائے گئے؟ کس طرح اپنے ہاؤس کو ایمٹی رکھا؟ اسی الیکشن کمیشن نے اور اسی پارلیمنٹ نے مل کے ہاؤس ایمٹی رکھا، انکمپلیٹ رکھا، اور اسی ہاؤس میں ساری لیجسلیشن کی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹوں پہ ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم اپنی من پسند جتنی بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن کو آپ نے پولیٹیکل پارٹی رہنے دیا اور ہمیں آپ نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، ان کے حصے کی سیٹیں آپ نے بانٹ دی. تو یہ سوالات ہیں، یہ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ کھلے عام ڈاکہ ہے. 78 سیٹوں کا سوال ہے، اور جن کو آج بہت دکھ ہو رہا تھا کہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی تو ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، تو ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام نے جن کو ووٹ دیے ان کی خواتین کی ریپرزنٹیشن ہوگی، ان کی جماعت کی مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن ہوگی، یا آپ کی مرضی کی جماعتوں کی ہوگی؟ عوام کے ووٹ کی بے عزتی مت کریں. اور یہ کام الیکشن کمیشن کرتا رہا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن نے خود فارمولے دیے ہیں، الیکشن ایکٹ میں درج ہیں کہ 4.1 کے فارمولا سے آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بانٹتے ہیں. لیکن آپ نے جب یہ باقی کی سیٹیں بانٹی تو کون سے فارمولے سے بانٹی؟ سوال جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں میلاد لکھ لیا ہے، بعد میں جواب دیں گے. جواب ہوگا تو آپ جواب دیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ پاکستانی عوام بڑی ویل انفارمڈ ہے، سوال بھی جانتی ہے، جواب بھی جانتی ہے. جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے. دیر از نو سچ فارمولا کہ جب 4.1 کی سیٹ نہیں آئی اور آپ نے 10-15 سیٹیں ایک پارٹی کو، 5 سیٹیں ایک پارٹی کو، اس طرح کھیلے پتاشے کر کے بانٹ دی، تو یہ سیٹیں ہم آپ کو ایسے ہضم نہیں ہونے دیں گے. اور آخری بات، اس سپریم کورٹ کا کام ہے کانسٹیٹیوشن کی گارڈین شپ کرنا، گارڈ کرنا. اس کو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ تب ہوتا ہے جب جمہور کو وائلیشن کی جاتی ہے. میں کہتی ہوں من اللہ صاحب نے رائٹ فلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پلیز عمران خان صاحب کی پٹیشن پینڈنگ ہے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا، الیکشن 2024 میں کیا کیا ہوا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ اس کو میری پٹیشن کا اور ایس آئی سی کو سیٹیں مانگنے کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے. یہ ساری اکٹھی سننی چاہیے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جلدی ان کو ہے جن کو 2/3 میجورٹی کے بعد جو کانسٹیٹیوشن ہے پریزنٹ، اس کی سرجری کرنی ہے. ایک سرجری آپ نے اور جگہ پر دیکھی ہے، اسی طرح کی سرجری جو ہے پیسے لگا کے، کروڑوں روپے لگا کے، جس طرح وہاں پر سرجری کر کے اور پنجاب حکومت پکڑائی گئی ہے، اس طرح سرجری کر کے آئین کا بیڑا غرق کر کے کچھ اور دینے کا موڈ ہے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے.